حضرت اقدس مولانا بلال صاحب دامت برکات مد فیض اللہ مراتبہم کی ولادت باسعادت برما میں ہوئی. یہاں لکھا ہے 1962 لیکن میرے خیال میں 60 یا 61 میں ہے. بہرحال 60 کے آس پاس آپ کی عمر ہے. آپ 8.5 سال کے تھے تو حافظ بن چکے تھے اور پھر اردو تعلیم حاصل کرنا شروع کیا اور برما میں دارالعلوم العربیہ کے نام سے ادارہ ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے حضرت اقدس مفتی محمود داؤد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کے مدرسے میں حضرت نے پڑھنا شروع کیا اور تقریباً دورے تک تقریباً ساری کتابیں پڑھ لی. ابھی دورہ حدیث کا مکمل کرنا باقی تھا کہ 77 میں آپ کے والدین اور پوری فیملی یہاں انگلینڈ آ گئی تو تعلیم ادھوری رہ گئی، اس کا قلق تھا. مگر اسی وقت دارالعلوم بری بھی شروع ہوا تھا تو آپ کے والد ماجد الحاج ابراہیم یوسف بابا صاحب آپ کو اور آپ کے بڑے بھائی مولانا اقبال صاحب کو جو آپ سے 1.5 سال عمر میں بڑے ہیں اور مانچسٹر میں مسجد امدادیہ میں ہوتے ہیں، سالہ سال تک علامہ خالد محمود صاحب کی خدمت میں رہے اور ان کے کام کاج کو سنبھالے رہے. تو مولانا اقبال صاحب اور حضرت مولانا بلال صاحب دونوں بھائی دارالعلوم بری میں داخل ہوئے. تو یہاں پر تو ابھی ابتدائی ایام تھے تو ہمارے حضرت اقدس مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے کچھ سبع معلقات، دروس التاریخ الاسلامی، قصیدہ بردہ اور اس قسم کی کتابیں جو وہاں نہیں پڑھی تھی رہ گئی تھی وہ پڑھی. اتنے میں شعبان میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا خط آیا ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب پر کہ اب پتہ نہیں میری زندگی کتنی باقی ہے، آئندہ سال میں فرش کے اوپر ہوں گا یا فرش کے نیچے ہوں گا کچھ معلوم نہیں، جی چاہتا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ، ایک آدھ رمضان میرے ساتھ گزار لو. تو اس لیے حضرت مولانا تو بہت خوش ہو گئے کیونکہ پہلے اجازت مانگتے تھے مگر شیخ اجازت نہیں دیتے تھے اور اب کہ تو شیخ نے خود ہی طلب فرمایا تو حضرت تیار ہو گئے. اور حضرت مولانا بلال صاحب اور مولانا اقبال صاحب دونوں بھائیوں کے متعلق مشورہ کیا اپنے ان کے والد سے کہ ان کو بھی وہیں بھیج دیں مظاہر علوم اور دورہ حدیث وہاں مکمل کرا لیں. تو اب جو ہے حضرت مولانا بلال صاحب مولانا اقبال صاحب دونوں بھائی ہمارے حضرت کے ساتھ رمضان سے پہلے سہارنپور پہنچے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے یہاں پہنچے تو ہزاروں معتکف ہے وہاں، تو ایک بڑا سلسلہ تھا تو رمضان گزارا وہاں. حضرت ایک دفعہ حضرت مولانا بلال صاحب سنانے لگے کہ میرے بال بہت لمبے لمبے تھے، بڑے زبردست زلفے بال تھے، بال کا بہت شوق تھا. تو میں حوض پہ وضو کر رہا تھا تو میرے برابر میں وہ بڑے میاں حاجی صاحب وضو کرنے آ کر بیٹھے. اب مجھے کہنے لگے ابے لونڈے اتنے لمبے لمبے بال کیوں رکھ رکھے ہیں، بال کٹوا لے. تو میں نے سوچا کہ ہوں گے کوئی، یہ کون مجھے کہنے والے. خیر بات آئی گئی ہو گئی، ان کا مجمع ہے سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو دوسرے دن حضرت مولانا یوسف صاحب پوچھنے لگے کہ بھئی تم کو حوض پر کسی نے بال کاٹنے کو کہا تھا؟ کہا کہ ہاں. پتہ ہے وہ کون ہے؟ نہیں. وہ شیخ یونس صاحب تھے، وہ تم نے بخاری پڑھنی ہے آئندہ سال ان کے پاس بال کٹوا لینا. وہ شیخ یونس صاحب تھے. کہاں. خیر حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا دیکھیں گے کٹوائیں گے. رمضان بھی پورا ہو گیا، اسباق شروع ہو گئی. اب جو ہے شیخ یونس صاحب سبق میں روز ڈانٹے یہ لندن والا بلال یہ بال نہیں کاٹتا ہے، بال نہیں کاٹتا ہے، جب دیکھیں کوسے. تو ایک دفعہ تو حضرت نے بہت ڈانٹا تو حضرت فرماتے ہیں بس میں نے سوچا کہ چلو اب میں شیو کرا ہی لیتا ہوں. حجام کی یہاں کیا بڑی ماں مصیبت سے بات ناخواستہ روتے روتے سر منڈوائے. اب دوسرے دن سبق میں جا کر بیٹھا، شیخ نے میرا منہ دیکھا کہ صاف کر دیا، بہت خوش ہوئی، بہت دعائیں دی بہت دعائیں دی بہت دعائیں دی. تو پھر شیخ کہا بھی کرتے تھے کہ بلال جو ہے پیر بنے گا، پیر بننے والا ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے تھے اور شیخ کے الفاظ بھی صحیح نکلے. خیر دورہ حدیث پورا کیا، پھر حضرت یہاں واپس آ گئے 1 سال بعد.
تو رمضان گلوسٹر میں ان کے والد صاحب رہتے تھے، تو گلوسٹر مسجد میں تراویح پڑھائی، پھر وہاں کچھ امامت کے لیے رکھ لیا، امامت کے فرائض، خطابت، جماعت میں گئے، وقت لگایا، کافی جماعت میں بھی وقت لگایا. پھر 79 میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے. تو دارالعلوم میں حضرت شیخ کی خدمت میں کچھ وقت گزارنے کے لیے آپ یہاں آئے گلوسٹر سے. تو حضرت مولانا یوسف صاحب نے پوچھا کہ بھئی تم حضرت شیخ سے وہاں بیعت تو ہو گئے تھے، لیکن ذکر فکر لیا کہ نہیں؟ تو کہا کہ میں نے نہیں لیا، بہت ڈر لگا ہے، کیونکہ حضرت شیخ سے سنا تھا کہ ایک دفعہ ذکر شروع کریں پھر بند کر دیں تو نقصان ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں میں ذکر شروع کر کے چھوڑ دوں تو نقصان نہ ہو جائے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ہمت نہیں ہو رہی ہے، مگر کہا کہ نہیں شروع کر دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. فرمایا کل ظہر بعد تم میرے پاس آ جانا تو میں تم کو شیخ کے پاس لے جاؤں گا. چنانچہ ظہر بعد ذکر کی مجلس شروع ہوئی تو حضرت مولانا گئے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت شیخ کے کمرے میں لے گئے اور حضرت شیخ کے پلنگ کے پاس بٹھا دیا. تو حضرت مولانا بلال صاحب فرماتے ہیں مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، میں نے سوچا کہ اللہ والے ہیں، ان کے سامنے ہمارے دل کی حالت کھل جاتی ہے تو بھی میرے سارے گناہ حضرت کے سامنے کھل جائیں گے، پتہ نہیں کتنا ڈانٹیں گے، بہت ڈر لگ رہا تھا. مگر حضرت شیخ تو حضرت شیخ تھے. حضرت شیخ نے بہت پیار محبت سے پوچھا کون ہے؟ محمد بلال. وہ آنے کی وجہ پوچھی، میں نے کہا ذکر کے سیکھنا ہے. فرمایا عبد الرحیم کو بلاؤ، یعنی حضرت کے بڑے بھائی. تو حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب آئے، فرمایا عبد الرحیم ان کو ذکر سکھاؤ. تو مولانا عبد الرحیم صاحب نے وہیں پر حضرت کو ذکر سکھا دیا اور بس آ کے ذکر مجلس میں جوائن ہو گئے. پھر مفتی محمود صاحب، محمود الحسن گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی قافلے میں ساتھ تھے. تو ان سے چونکہ وہاں مذاہب میں پڑھا بھی تھا، محبت بھی تھی، تعلق بھی تھا، انہوں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہا وہ گلوسٹر میں امامت کرتا ہوں. امامت کیا کرتے ہو؟ یہاں آ جاؤ، یہاں پڑھاؤ، یہاں استاد کی بھی ضرورت ہے. تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ سوچیں گے. اتنے میں یہ ہوا کہ بری میں امام کی ضرورت پڑی، تو بری والوں کو ضرورت تھی تو حضرت کے متعلق انکوائری کی، تو حضرت مولانا بلال صاحب گلوسٹر سے بری منتقل ہو گئے اور دارالعلوم بری میں مدرس بھی بن گئے. تو اب جو ہے وہ پڑھانا شروع کیا. شروع میں حفظ کلاس غالباً تھا، پھر کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں تھیں. پھر 1980 میں وہ شہداء کا واقعہ پیش آیا، 5 اساتذہ شہید ہوئے. تو اس میں حضرت مولانا ابراہیم دیسائی صاحب، مولانا یعقوب دیسائی صاحب بڑی کتابیں پڑھاتے تھے. تو ہمارے حضرت نور اللہ عمر قدہ نے ایک دفعہ ان کا درس سنا کہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. تو پھر حضرت نے ریاض الصالحین آپ کو دی اور پھر ساتھ ہی نور الانوار بھی دی اور نسائی شریف بھی پڑھانے کو دی. تو اب بڑی کتابیں پڑھانا شروع کیا. تو اب وہاں پر بری میں رہتے تھے جوان، اس وقت تو جوانی کا جوش تھا حضرت کا، 19-20 سال کے جوان تھے اور اکیلے مسجد میں رہتے تھے. کھانے پینے کی بھی کوئی فکر نہیں، کھانا ملا کھا لیا، نہیں تو نہیں، ٹوسٹ بنا کے کھا لیا، بس اس طرح ہی گزارا ہوتا تھا. مسجد میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، کتابیں پڑھی رہتی تھی. ہم بھی کبھی کبھی جاتے تھے اور سوچتے بھی تھے کہ انسان اس میں کیسے رہتا ہے اکیلا، بس وہ بستر ہے وہیں سو جاتے ہیں، وہیں پر مسجد میں ہی 24 گھنٹے. جماعتیں آتی تھیں تو جماعتوں کے ساتھ لطیفے بھی ہوتے تھے. حضرت مولانا ایک دفعہ فرمانے لگے کہ وہ میں بیٹھا ہوا تھا، جماعت والے کھانے کے لیے بیٹھے تو کچھ نمازی آئے تو انہوں نے بولا کہ چلو بیٹھ جاؤ کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں میں گھر سے کھا کر آیا ہوں. کہا کہ بیٹھ جاؤ کھا لو. کہنے کہ نہیں میں کھا کے آیا، بیٹھ جاؤ برکتی کھانا ہے. بیٹھ گیا. اب انہوں نے پلیٹ بھر دی اس کی. اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو صاف کرو. انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھ سے تو صاف نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بھائی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے، آپ کو صاف کرنا پڑے گا. تو حضرت مولانا بلال صاحب دور سے یہ سب دیکھ رہے تھے. حضرت مولانا نے فرمایا بھائی پلیٹ صاف کرنا سنت ہے اور جان بچانا فرض ہے، تم ان کو مارنے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو بات تو یہی صحیح ہے، پلیٹ صاف کرنا تو سنت ہے مگر اپنی جان بچانا فرض ہے، کھا کھا کے کیوں مار رہے ہو اس کو بیچارے کو؟ تو ایسے لطیفے بھی ہوتے تھے. تو حضرت اس وقت تو وہ فون ہوتے تھے تو پیسے والا فون مسجد میں. تو
وہاں پر حضرت کا فون سارا وہیں آتا تھا مسجد میں. تو ایک بات برابر میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے، کبھی کبھی وہ اکثر مسجد میں زیادہ ٹائم گزارا کرتے تھے. کبھی فون آتا تھا تو بات بھی جواب بھی ویسے ہی دیتے تھے جیسا فون والا پوچھے. ارے بھائی کون بول رہے ہیں؟ جی میں آپ کو کیا کام ہے؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی تو میں جماعت کا امیر بول رہا ہوں. تو میں جماعت کا غریب بول رہا ہوں. آپ کو کیا کام ہے؟ کس سے بات کرنا ہے؟ مولانا صاحب سے بات کرنی. مولوی صاحب یہاں نہیں ہے، تم بعد میں فون کرنا، ابھی بند کرو. تو حضرت مولانا ایسے لطائف ظرائف ہم کو سناتے رہتے تھے. حضرت مولانا نے دارالعلوم بری میں پڑھانا شروع کیا تو 81 سے آپ کے پاس یہ کتابیں آئیں. تو ہم نے بھی حضرت سے ریاض الصالحین پڑھی، نور الانوار پڑھی، اور اس کے بعد نسائی شریف پڑھی. میری نسائی شریف کی کاپیاں بھی میرے پاس موجود ہیں. میری ہمشیرہ صالحہ آپا جو ہیں اس کے پاس نسائی شریف پڑھانے کو آئی تھی تو میری کاپیاں لے گئی. تو بڑی کام آئی اس کو کاپیاں. تو ابھی کچھ دن پہلے وہ مجھے کہتی ہے کہ وہ حضرت مولانا بلال صاحب کی کاپیوں کو تم لکھوا کر چھپوا دو، نہیں بہت فائدہ ہوگا، ایسی نسائی شریف کی شرح نہیں ملے گی کہیں. میں نے کہا بات تو تیری صحیح ہے، انشاءاللہ اس پر غور کرتے ہیں. دعا کرو کہ وہ لکھوا لیں، چھپوا دیں اس کو، انشاءاللہ حضرت مولانا کے لیے بھی باقیات الصالحات بن جائے انشاءاللہ. تو یہ ہم نے سے پڑھا اور اس درمیان بہت استفادہ کیا. تھوڑا کھول دو ورنہ کیمرہ بند ہو جائے گا. تھوڑا سا ذرا سا بس ہوا آتی ہے، بس اتنا سا. جزاک اللہ. اور آپ کو ٹھنڈ لگی تو ادھر سے بیٹھ جانا. تو حضرت مولانا بہت شفقت فرماتے تھے، پڑھنے کے زمانے میں نصیحتیں فرماتے تھے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ بھائی بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے روزانہ رات کو سونے سے پہلے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر مجھ کو ایصال ثواب کیا کرو. تو حضرت مولانا نے اپنے لیے بھی کہا کہ اپنے اساتذہ کو. تو میں سال ہر سال تک میرا معمول رہا کہ میں رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر حضرت مولانا کو ایصال ثواب کرتا تھا. اس وقت حضرت مولانا نے ہم کو ایک دعا سکھائی تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم انا نستعینک علی طاعتک پڑھ لیا کرے تو اس کی علم میں بہت برکت ہوتی ہے. تو پتہ نہیں یہ ایسی دل میں بیٹھ گئی یہ نصیحت، آج تک وہ نمازوں کے بعد یہ دعا آٹومیٹک نکل ہی جاتی ہے زبان سے. یہ بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. بچوں کو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ اس کا اثر ڈالتے ہیں. تو اللہ پاک نے حضرت کی باتوں میں یہ اثر رکھا اور ماشاءاللہ تقریباً 30-35 سال تک حضرت وہاں پر دارالعلوم میں، بلکہ تقریباً 40 سال تک کہو تو بھی چلے گا، پڑھاتے تھے. پھر نسائی شریف بھی، پھر بخاری شریف بھی، اور بہت لوگوں نے استفادہ کیا. حضرت مولانا اپنے حالات میں یہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ کی طرف سے خلافت نامہ 10 محرم 1402 ہجری کو آپ کے یہاں پہنچا. حضرت شیخ کا انتقال 1 شعبان 1402 میں ہے. تو یہ حضرت شیخ کے انتقال سے تقریباً 6 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے حضرت مولانا بلال صاحب کے نام صوفی اقبال صاحب لکھنے والے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ محترم المقام مولانا بلال صاحب مدرس دارالعلوم بری، خطیب مسجد خضرا دامت برکاتہم، بعد سلام مسنون، آج مورخہ 10 محرم 1402 ہجری بروز جمعہ بعد عصر. قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب دامت برکاتہم نے بندہ صوفی اقبال، بندہ یعنی صوفی اقبال صاحب سے فرمایا کہ عزیز مولوی بلال سلمہ مدرس دارالعلوم بری کو میری طرف سے لکھ دو کہ میں یعنی حضرت شیخ تم کو بیعت کی اجازت دیتا ہوں. کوئی بیعت کے لیے درخواست کرے تو بیعت کر کے مناسب حال معمولات اور ذکر کی تلقین کیا کریں. طالب کی تربیت میں اہتمام اور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے اور ان کے فیوض سے امت کو مستفید کرے. اس کے ساتھ اس راستے کی اپنی ترقی اور اصلاح کا بہت زیادہ فکر رہنا چاہیے کہ ترقی کی ابتدا اب شروع ہوئی ہے. اس نعمت کی بہت قدر کریں. لاپرواہی اور بے فکری ہو جانے سے بسا اوقات تنزل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں میرا رسالہ نسبت و اجازت کو بغور مطالعہ میں رکھیں اور اکمال اور ارشاد یعنی امداد السلوک اور ارشاد الملوک، اکمال الشیم اور ارشاد الملوک وغیرہ کتب تصوف بھی مطالعہ میں رہیں. کچھ پوچھنے کے لیے مولانا محمد یوسف مطالعہ صاحب سے ربط رکھیں. فقط
بھائی ارشاد حضرت شیخ الحدیث صاحب دام مجدہم بقدم محمد اقبال ہوشیار پوری مدینہ منورہ 10 محرم الحرام 1402 ہجری، یعنی جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد حضرت نے وہاں مدینہ شریف میں یہ خط لکھوایا، اجازت نامہ بھیجا۔ یہ اجازت نامہ آیا ہمارے حضرت کے نام دارالعلوم بری، اور ان کا حکم ہوا کہ تم پہنچاؤ۔ اب حضرت وہاں سے یہ اجازت نامہ لے کر چلے، تو ایک دو طلبہ بھی ساتھ تھے، مولوی عبداللہ اچھا اور ایک اور۔ جب وہاں پہنچے ہیں بری مسجد میں اور حضرت مولانا کے حجرے میں یہ پڑھ کر سنایا، تو حضرت مولانا بلال صاحب کی تو چیخیں نکل گئی، دھارے مار مار کے رونے لگے، بے تحاشا بے قابو ہوئے۔ کسی طرح ان کو کام ڈاؤن کیا۔ وہ ایک کیفیت ہے، ان پر تاری ہو گئی، وہیں پر رہتے تھے بس اکیلے تنہائی میں، ذکر فکر و مطالعہ اور اپنا کام سے کام، تو وہ ترقی ہو رہی تھی اور جو راستہ سلوک کا تھا وہ طے ہو چکا تھا، اور وہاں پر تو باطنی احوال شیخ پر منکشف ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے وہاں شیخ پر منکشف فرما دیا، اور وہاں سے یہ اجازت نامہ وارد ہوا، اور حضرت شیخ نے اس وقت 10 محرم الحرام 1402 ہجری میں آپ کو اجازت خلافت دی۔ اور ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے سب سے آخری خلیفہ ہیں، سب سے چھوٹے اور سب سے لاسٹ ہیں۔ آپ کے بعد تو حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا، کسی اور کو اجازت خلافت نہیں ملی۔ تو یہ حضرت شیخ کی نسبت ہے۔ دیکھو بزرگان دین کی مجلس میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر، تو اب وہ ایک مدت تک تعلق رہے اور پھر اجازت بھی ملے اور خلافت بھی، تو اس پر تو شیخ کا کتنا گہرا اثر ہوگا۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت شیخ تھے، حضرت شیخ کی نسبت بہت قوی تھی، اور اس نسبت کا اثر دور اور دیر تک رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے حضرت مولانا بلال صاحب کو بھی وہی محبوبیت مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا ہمارے ساتھ خوش مزاجی کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس میں اپنی ولایت کو چھپا دیتے ہیں۔ بعض اللہ والے ظاہر نہیں ہونے دے، اچھا نہیں لگتا ان کو کہ کسی کے سامنے بڑائی بگاڑیں اور اپنے آپ کو بڑا بزرگ ظاہر کریں، اس لیے ہنسی کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان کا احترام ادب پورا کرنا چاہیے اور ان سے استفادے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ بشارتیں بھی بہت ہیں۔ ایک دفعہ حضرت نے وہاں ازہر میں سنایا کہ خواب میں دیکھا، غالباً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت نورانی تسبیح عطا فرمائی، اس میں سے ایسا نور چمک رہا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ آج تک اس نور کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس کی تعبیر حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے جب ان کے سامنے بیان کیا تو فرمایا کہ انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذریعہ ذکر کی لائن پھیلے گی، اور تسبیح اور ذکر کی جو لائن ہے اس میں اللہ تم سے کام لیں گے اور خدمت لیں گے۔ اور ماشاءاللہ حضرت مولانا اس وقت یہی کوشش میں ہے کہ ہر جگہ ذکر کی مجلس قائم ہو، اور کئی جگہوں پر مجلس قائم بھی کر دی۔ یہاں پر بھی ہر شب جمعہ کو ذکر کراتے ہیں، اور پھر اپنی مسجد میں جمعہ شام کو عشاء بعد مجلس کراتے ہیں، اور پھر یہاں ازہر اکیڈمی میں مولانا محمود چاندیہ صاحب اور مولانا محمد آدم صاحب کے ذریعے شروع کروائی۔ براڈ فورڈ میں شیخ احمد علی صاحب کے پاس ریگولر ذکر کی مجلس شروع کروائی، اور اسی طرح سے اور جگہوں پر لیسٹر میں مولانا اشرف صاحب کو فرمایا، اور جگہوں پر لندن میں اب اس وقت بھی ہم گئے تھے تو مولانا یونس دودھ والا صاحب، مولانا طیب تلاٹی صاحب، ان سب کو کہا کہ ذکر کی مجلس قائم کرو۔ تو جہاں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں۔ باٹلی میں مولانا اسماعیل راجہ صاحب سے کہا کہ اپنے مدرسے میں ذکر کا حلقہ قائم کرو۔ تو یہ اللہ پاک جو ہیں یہ اس لائن کا کام لے رہے ہیں ان سے۔